السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی صاحب کا خطاب آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ان کا موضوع ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت قادیانیوں نے آج کل ہڑبونگ مچا رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں۔ اسی موضوع پر فضیلت الشیخ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے۔ امید کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم، اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کے زیر نگرانی آج کا یہ پروگرام بڑے شاندار طریقے سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر ذمہ داروں کو توفیق دی، ختم نبوت کے موضوع پر آج کی یہ کانفرنس منعقد کی ہے لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اطاعت رسول۔ اطاعت کا معنی تقریباً ہر شخص جانتا ہے۔ اطاعت ایک عام لفظ ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی فرما برداری کرنا، کسی کی بات ماننا۔ انگریزی میں اس کو بولتے ہیں ٹو اوبے۔ اطاعت ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کی کرتے ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتی ہے، چھوٹے اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں، شاگرد اپنے اساتذہ کی اطاعت کرتے ہیں، رعایا اپنے حاکم کی اطاعت کرتی ہے۔ لیکن دنیا کی ہر اطاعت یہ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ ایک اطاعت ایسی ہے جو انکنڈیشنل ہے، جو ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس پہ if and but نہیں ہے، اس پہ چوں اور چرا نہیں ہے، اس پہ کوئی سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون سی اطاعت ہے؟
یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے اس کے اندر ایک خاص بات اور ہے. جی مختلف مساجد کی اذان ہو رہی ہے اور اگر کسی قریب کی مسجد کی اذان ہوگی تو ہم پروگرام روک دیں گے. ابھی جن اذانوں کی آواز اگر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی تو آپ اذان کا جواب بھی دیتے رہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک تو یہ کہ انکنڈیشنل ہے, غیر مشروط ہے, انلمیٹڈ ہے, کوئی لمٹ نہیں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دنیا کی تمام اطاعتیں ان کی اطاعت کے تابع ہیں. ہمیں ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے کب تک؟ جب تک کہ ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو. ہمیں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے کب تک؟ جب تک ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو. ہمیں اپنے بڑوں کو فالو کرنا ہے کب تک؟ جب تک کہ ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے اپوزٹ نہ ہو. قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 آیت نمبر 69 آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. یہاں ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اطیعوا اللہ کہا گیا, اطیعوا الرسول کہا گیا, لیکن اولی الامر کی اطاعت کے لیے اطیعوا الگ سے نہیں لایا گیا. اس میں نقطہ یہ ہے, اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے. اس کی اپنی ایک سیلف اینٹیٹی ہے, سیلف آئیڈینٹی ہے. لیکن اولی الامر کی اطاعت, امیر کی اطاعت, یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. فرمایا اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی معاملے میں نزاع ہو جائے, اختلاف ہو جائے امیر کی بات میں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات میں اختلاف ہو جائے, قرآن و سنت کچھ اور کہہ رہے ہوں اور آپ کا امیر کچھ اور کہہ رہا ہوں, آپ کا عالم کچھ اور کہہ رہا ہوں, تو اس موقع پر کیا کیا جائے؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اپنے امیر کی, اپنے عالم کی, اپنے مجتہد کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جا کر کے سرنڈر کر دو. یہ وہ سپریم کورٹ ہے شریعت کے اندر, اسلام کے اندر, دین کے اندر, جہاں کا فیصلہ آتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اس طریقے سے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے لے لو اور جس سے منع کر دے رک جاؤ. تو رسول کی اطاعت, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ غیر مشروط ہے, لامحدود ہے, اور دنیا کی تمام اطاعتیں ان کے تابع ہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کیوں ملا کہ آپ کی اطاعت کرنی ہی ہے, آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, آپ کی ہر بات کو ایکسپٹ کرنا ہے. ایسا کیوں؟ قرآن کریم کا 27واں پارہ سورہ نجم ہے, اللہ نے اس کیوں کا جواب دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے نبی تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ضلالت میں مبتلا ہے نہ غوایت میں مبتلا ہے، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی وہ معصوم ہے، اپنے علم کے اعتبار سے بھی وہ معصوم ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے، اپنی مرضی سے، اپنی اچھا سے کچھ نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحی، ان کی زبان حق پر زبان سے وحی نکلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ ہے رسول کا مقام، رسول کا عمل معصوم، رسول کا علم معصوم، رسول کی زبان سے نکلنے والے الفاظ معصوم۔ علمہ شدید القویٰ، اور اس نبی کو تعلیم دینے والا جو فرشتہ ہے جس کو جبریل امین کہا جاتا ہے وہ بھی معصوم۔ اور آگے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے نبی کی نگاہوں نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کو نہیں جھٹلایا، دل بھی معصوم۔ اور آگے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے پیارے نبی نے جو کچھ بھی دیکھا نہ تو ان کی نظر بہتی نہ حد سے آگے بڑھی، نظر بھی معصوم۔ دنیا کی کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے میرے بھائی جس کا علم معصوم، جس کا عمل معصوم، جس کا معلم معصوم، جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ معصوم، جس کی نظر معصوم، جس کا دل معصوم۔ اگر ایسی کوئی ہستی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو یہ مقام اور یہ اتھارٹی دی ہے کہ میرا رسول تمہیں جو دے دے اور میرا رسول جس سے منع کرے۔ اطاعت رسول یہ کوئی چوائس کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی آبجیکٹو چیز نہیں ہے کہ چاہو تو مان لو چاہو تو ماننا ہی ہے، نہیں مانیں گے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں۔ نبی کی بات سامنے آ جائے اپنی ریجیکٹ کر دے، جھکا دے، اپنی تمام نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ محمد کے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ پتہ چلا اطاعت رسول کو اگر ہم نے چھوڑا تو اعمال برباد۔ سورہ عمران میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ پتہ چلا کہ جب تک رسول کی اطاعت نہیں کریں اللہ کی رحمت نازل نہیں۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں ایک جنگ لڑی گئی، اس کو ہم غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑی پر حکم دیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہٹنا، ہم ہارے ہم جیتے، سچویشن کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہیں ہٹنا۔ جب مسلمان بظاہر جنگ جیت گئے تو وہ 50 تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے۔ ان کا ہٹنا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ ہے اور کسی شاعر نے بڑی سچی بات کی، نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مگر ایک حکم ٹوٹا ہے نبی کا، مسلمانوں نے جیتی جنگ ہار دی۔
اللہ کے پیارے نبی زخمی ہوئے، آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کا چہرہ لہولہان ہوا، اور مسلمانوں پر یہ مصیبت اتری، صرف ایک حکم ٹوٹا ہے۔ آج تو ہزاروں لاکھوں اطاعت رسول، یہ شرط ہے میرے بھائی، یہ ایمان کی شرط ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اگر تم ایمان والے ہو تبھی کرو گے، ایمان نہیں ہے تو نہیں کرو۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی وہ کہتے ہیں حدیث کا نام سن کے ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں حدیث نہیں، ہم کو قرآن کی آیت سے ڈریں گے۔ یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے کہ رسول کی حدیث پڑھی جائے اور آدمی یہ مطالبہ کرے کہ نہیں ہمیں قرآن کی آیت دکھاؤ۔ امام ایوب سختیانی بہت بڑے تابعی گزرے، وہ کہتے ہیں اذا حدثت الرجل بسنتی، جب تم کسی کے سامنے کوئی حدیث پڑھو اور وہ تم سے کہے نہیں صاحب حدیث نہیں قرآن کی آیت میں کیا، فعلم انہ ظالم، تو سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ میرے نبی غصے میں بھی ناحق بات نہیں کرتا، میرے رسول کی زبان سے غصے میں بھی حق نکلتا ہے، میرے نبی ہر حال میں برحق بات نکالتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا۔ غور کیجئے، the point to be noted، صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کی ہر بات لکھ لیتا تھا۔ پتا چلا کہ حدیث کو لکھنے کا سلسلہ صحابہ کے زمانے سے شروع ہوا۔ اور سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث رات میں تیار کی ہے۔ صحابہ کرام کی میجورٹی حدیث کو یاد کرتی تھی، لیکن بہت سارے صحابہ حدیث کو لکھتے بھی تھے۔ انہی میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا۔ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، مجھے قریش کے لوگوں نے منع کر دیا اور کہنے لگے أَتَكْتُبُ كُلَّ مَا تَسْمَعُهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو؟ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر ہے۔ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، کبھی کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، تم اللہ کے رسول کی ہر بات کو مت لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا بند کر دیا، میں نے لکھنا بند کر دیا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اے اللہ کے نبی پہلے میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا، بعد میں لوگوں نے منع کر دیا۔ بڑے غور سے سنیے، حدیث کے الفاظ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی زبان کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اکتب، اے عبداللہ تم جیسے پہلے لکھا کرتے تھے میری ہر بات کو لکھا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے۔ اللہ، یہ ہے میرے نبی کا مقام کہ میرے نبی کی زبان سے غصے میں بھی حق نکلتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے، اس کا ایمان مشکوک ہے، کیونکہ اللہ نے رسول کی مستقل اطاعت کا حکم، بلکہ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ کے ریپرزنٹیٹیو ہے، رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، رسول وہی بول رہے ہیں جو اللہ ان سے بلوا رہا ہے۔
ایک اور حدیث پاک ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر یہ حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت مقدام بن معدی کریم. بہت غور سے سنیے گا. کشمیر کے اندر ایک اہل حدیث عالم ہے مولانا نور الدین کشمیری. ہمارے پڑوسی ملک میں عبداللہ چکرالوی نام کا ایک آدمی تھا. منکرین حدیث کا سرغنہ کیا، انکار حدیث کی شروعات اسی نے کی. تو مولانا نور الدین کشمیری عبداللہ چکرالوی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے گئے. تو عبداللہ چکرالوی اپنے گھر میں چارپائی پر تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا. مولانا نور الدین کشمیری کا بیان ہے کہ میں نے اس کی وہ حیرت، وہ سچویشن دیکھی تو مجھے یہ حدیث یاد آیا. اب حدیث سنیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الا انی اوتیت الکتاب، اے لوگوں مجھے قرآن دیا گیا، کتاب دی گئی، ومثلہ معہ، اور قرآن کے جیسی بھی ایک چیز دی گئی. اللہ کے رسول کو قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے جیسی ایک چیز دی گئی. یہ قرآن کے جیسی ایک چیز کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے. آپ نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے جیسی ایک چیز دی. اس کے بعد آپ نے فرمایا الا سنو، یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، وہ زمانہ قریب ہے کہ ایک آدمی اپنی چارپائی پر، اپنے تخت پر ایک لگا کے بیٹھا ہوگا اور کھایا پیا ہوگا، پیٹ بھر کے آیا ہوگا، آسودہ ہوگا، شکم سیر ہوگا اور کہے گا علیکم بکتاب اللہ، لوگوں قرآن کو پکڑو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو پکڑو، قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو، قرآن میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو. نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی آئے گا، ایسے آدمی کے دھوکے میں مت پڑنا، کیونکہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور حدیث بھی دی گئی. پھر آگے آپ نے اپنی بات کو مزید کلیئر کرتے ہوئے فرمایا سنو، لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ گھریلو گدھے کا گوشت کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے. اس کو اللہ کے رسول اپنی سنت کے ذریعے واضح کرتے ہیں. آپ فرمائے سنو، گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے. وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ، اور نوکیلے دانتوں والے درندوں کا کھانا حرام ہے. جیسے کتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اس طریقے کے تمام جانور ہیں. وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهَدٍ، اور کسی غیر مسلم کا کوئی سامان پڑا ہے تو سامان بھی آپ کے لیے اٹھانا جائز نہیں. مسلمان کا چھوڑ دو، کسی غیر مسلم کا، اسلامی ریاست ہے اور کوئی غیر مسلم جو یہاں حکومت کے ساتھ معاہدہ کر کے رہ رہا ہے، اگر اس کا کوئی سامان گرا پڑا ہے اپنے لیے الا ان یستغنی عنہا صاحبہ، ہاں اگر سامان کے مالک کا پتہ نہ چلے اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ سامان لاوارث ہے تو پھر اس کا مسئلہ دوسرا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَن نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَن يَقْرُوهُ، اگر کوئی آدمی کہیں مہمان بن کے جائے تو اس گاؤں والوں کی، اس علاقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مہمان نوازی کرے. فَإِن لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاهُ، اگر اس کی مہمان نوازی نہ کرے اور وہ بہت مجبور ہو تو اپنے کھانے بھر کا سامان ان سے زبردستی لے سکتا ہے، وہ اس کا حق ہے. یہ حدیث پاک ابو داؤد کتاب العلم کے اندر موجود ہے. حدیث بتا رہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی رسول کی سنت کی حجت ہے. اب یہاں ایک بات میں بتانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیں. بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں قرآن پہلے نمبر پر ہے، حدیث دوسرے نمبر پر. کوئی بات پہلے قرآن میں تلاش کرو پھر حدیث میں تلاش کرو. یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن پہلے نمبر پر اور حدیث دوسرے نمبر پر، یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، غلط بات ہے، یہ غلط جملہ ہے. قرآن اور حدیث دونوں مستقل حجت اور دلیل ہیں. ہم کوئی بات قرآن اور حدیث دونوں میں تلاش کریں. یہ بات یاد رکھیے،
یہ جو نمبرنگ کرتے قرآن پہلے نمبر پر ہے، قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں دیکھو، ایسا نہیں ہے. قرآن اور حدیث دونوں مستقل حجت ہے. بہت ساری چیزیں جو قرآن میں کہی نہیں وہ آپ کو حدیث میں ملتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، آپ کی بات آ جائے، مومن کا سر جھک جائے، مومن سر تسلیم خم جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. جب ایک مومن کے سامنے، جب ایک ایمان والے کے سامنے اس کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے، اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے، تو ایک مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. ایسی اطاعت رسول اللہ. ابھی گلبرگہ میں آیا، مجھے ایک صاحب انٹرنیٹ پر ایک آدمی کی ویڈیو دکھا دی. ہمارے پڑوسی ملک کا رہنے والا احمد عیسیٰ نام ہے. وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے، اس کو واقعی میں نبی مان لیا. کیسے مان لیا بھائی؟ کیوں مان لیا؟ جس رسول کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس رسول کی آپ اطاعت کرتے ہیں، جس رسول کے نام لیوا ہے، اس نبی نے تو اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. میرے نبی رسالت کی عمارت کی آخری اینٹ ہے. میرے نبی کے اوپر نبوت کی عمارت کمپلیٹ ہے، نبوت کی بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب المناقب کی روایت، فرماتے کہ میری مثال اور میرے پہلے جتنے نبی آئے ان کی مثال کمثل رجل بنا دار، ایک آدمی کی طرح ہے جو گھر بناتا ہے، وَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، گھر کو خوبصورت بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، سنوارتا ہے. إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، مگر ایک اینٹ کی جگہ اس بلڈنگ میں، اس گھر میں، اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. وَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ، لوگ آتے ہیں اس خوبصورت گھر کو دیکھتے ہیں، اس کا چکر لگاتے ہیں، لوگوں کو وہ گھر بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن لاسٹ میں لوگ کہتے ہیں حَلَّا بُزِيَتْ هَٰذِهِ اللَّبِنَةُ، اس مکان تو بہت اچھا ہے، گھر بہت اچھا ہے، مگر اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، ایک اینٹ ہو جاتی تو یہ گھر مکمل ہوتا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انا تلک اللبنۃ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، رسالت کے گھر میں آخری اینٹ میں ہوں. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. نبوت کی مہر میرے اوپر لگا دی. جب کسی چیز کو سیل پیک کر دیا جائے، اس کا مطلب وہ چیز فنش ہو. میرے نبی خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کی کہ خاتم ہے، آخری نبی ہے، مہر لگا دی گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی آ. میرے بھائیوں کہاں جا رہے ہیں؟ انٹرنیٹ پر کوئی آدمی چپڑی چپڑی باتیں کر کے کچھ بھی کہہ دیا آپ مان لیں گے؟ آج سے تقریباً 125 سال پہلے پنجاب کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا، اس نے بھی اپنے آپ کو نبی کہا. اس زمانے کے علماء حق نے، علماء ربانی نے اس کی گمراہیوں کا جواب دیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری شیر قادیان، انہوں نے شیر پنجاب، انہوں نے اس سے مناظرہ کیا، مباہلہ کیا، اور ان کی زندگی میں ثابت ہو گیا کہ وہ آدمی جھوٹا اور مکھا. مگر اس وقت اس آدمی کے بہت سارے ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں اس کے پاس. کسی آدمی کا چکنی چپڑی باتیں اور خوبصورت باتیں کر لینا ایک الگ بات ہے، اور اس کی باتوں کی بیس کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، یہ الگ بات ہے. انٹرنیٹ کی دنیا بڑی وسیع ہے، کوئی بھی ویڈیو بنا سکتا ہے، کسی کے بھی لیکچرز آ سکتے ہیں، کوئی بھی سوالوں کا جواب دے سکتا ہے، لیکن ہر آدمی عالم نہیں ہے، ہر تقریر کرنے والا مفتی نہیں ہے. آپ کو علماء حق سے رجوع کرنا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی نے خوارج کی نشانی بتائی.
یقولون من خیر قول البدی. خوارج کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ دنیا میں سب سے اچھی بات ہے، ان سے اچھی بات دنیا میں کسی کی نہیں. نماز تو اتنی پڑھتے تھے خوارج. عبداللہ ابن عباس ان سے ملنے کے لیے گئے، کہا ان کے خیموں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں. وہ راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں. بندہ تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، مگر نبی نے کہا کہ گمراہ ہے کیونکہ غلط منہج پر ہے، غلط عقیدے. آج احمد عیسیٰ پیدا ہو جائے، آج کوئی اور جھوٹا نبی پیدا ہو جائے، کہے میں عیسیٰ ہوں. ایک شکیل بن حنیف نام کا آدمی پیدا ہوا اورنگ آباد میں، اس نے کہا میں مہدی ہوں. لوگوں نے مان لیا. کیسے مان لیا بھیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کون لوگ ان کو فالو کریں گے، وہ دجال کا کیسے خاتمہ کریں گے، یہ تمام باتیں صحیح حدیثوں میں آئی ہیں. اگر ہم اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے رسول کی یہ بات بھی ماننی ہوگی کہ میرے نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور جتنے نبی آئیں گے میرے نبی کے بعد وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں کہ میرے بعد 30 کذابون دجالون، 30 کے قریب کذاب پیدا ہوں گے، 30 کے قریب دجال پیدا ہوں گے. یہاں دجال سے مراد وہ والا دجال نہیں، یہ مسیح دجال، وہ بڑا دجال ہے. یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہوں گے، یہ جھوٹے نبی ہیں. آپ نے کھل کے کہہ دیا کہ میرے بعد جتنے نبوت کا دعویٰ کریں گے جھوٹے ہوں گے. اور یہی نہیں، مسلم کتاب الفضائل کی آپ حدیث اٹھائیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وانا احمد، میرا ایک نام احمد ہے، وانا الماہی، میرا ایک نام ماہی ہے، الذی یمحی بی الکفر، میرے ذریعے کفر کو مٹایا جائے، وانا الحاشر، میرا ایک نام حاشر ہے، الذی یحشر الناس علی عاقبی، قیامت کے دن لوگ میرے بعد میدان محشر میں آئیں گے. وعن العاقب، اور میرا ایک نام عاقب ہے، اور عاقب کون ہے؟ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اس کے بعد کوئی نبی آئے گا. تو اطاعت رسول کے اندر ختم نبوت بھی آتی ہے. اگر ہم اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کو آخری نبی ماننا پڑے گا. اور اگر اس نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اسے سبق سکھانا ہوگا، اسے اس کی تردید کرنی ہوگی کہ ایک مسلمان ہونے کا اور رسول کی اطاعت کا یہ فرض ہم سب کو بنتا ہے. اب آئیے، اطاعت رسول کا مجھے عنوان ملا ہے تو کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اطاعت رسول صحابہ کرام کیسے کرتے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، مکہ کے کافروں نے عروہ ابن مسعود کو بھیجا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. بخاری کی روایت، عروہ ابن مسعود آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی سے گفتگو کرتا ہے، صحابہ سے گفتگو کرتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے مکہ والوں کے پاس تو کہتا ہے اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک، وفدت علی قیصر و کسری و النجاشی. اے میری قوم کے لوگوں، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، واللہ ما رأیت قوما قط، واللہ ما رأیت ملکا يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ جتنی تعظیم، جتنا احترام محمد رسول اللہ کے صحابہ ان کا کرتے ہیں کسی بادشاہ کے درباری میں اس کا نہیں. واللہ ان ترکھا نخامتا، اگر وہ تھوک دے تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرتا، ان کا تھوک زمین پر گرنے کے پہلے ان کا کوئی صحابی اپنے بدن پہ مل لیتا. اور کہا کہ نبی وضو کر لیتے تو وضو کے بچے ہوئے پانی کے لیے آپس میں لڑتے. واللہ ان امرہم، اگر نبی ان کو کوئی حکم دے دے، یمتنعون امرہ، نبی کا حکم بعد میں پورا ہوتا ہے، تعمیل پہلے ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے صحابہ. صحابہ کی اطاعت رسول ہماری طرح نہیں تھی کہ من میں آیا تو نبی کی اطاعت کر لی، من میں نہیں آیا تو نہیں کی. دعویٰ ہے محبت رسول کا، دعویٰ ہے نبی کی چاہت کا، لیکن سیرت و صورت ہر اعتبار سے نبی کی مخالفت کرے. صحابہ میرے بھائیوں ایسے نہیں.
ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، جوتا پہن کے نماز کے دوران آپ نے اپنا جوتا اتار کے اپنے بائیں سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے بھی نماز کے دوران اپنے اپنے جوتے اتار دیے۔ نبی اکرم نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے ایک ہی جواب دیا، رأیناک القیت نعلیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی ہم نے دیکھا کہ آپ نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتار دیے، یا رسول اللہ ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ ہوتی ہے اطاعت رسول۔ سوال نہیں پوچھا، حکمت نہیں پوچھی، مصلحت نہیں پوچھی، لاجک نہیں پوچھی، نبی نے کیا ہم نے کرا۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے، ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، پیارے نبی نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی ان کی انگلی سے نکال کے پھینک دی اور کہا یعمل احدکم الی جمرۃ من النار، یہ سونے کی انگوٹھی جو تم پہنے ہوئے ہو یہ جہنم کا انگارہ ہے جو تم اپنے ہاتھ میں پہن کے چل رہے۔ اللہ کے پیارے نبی چلے گئے، صحابہ نے ان سے کہا، اس آدمی سے کہا کہ ارے سونے کی انگوٹھی ہے، اٹھا لو، بیچ دینا، فائدہ کما لو، نفع کما لو۔ وہ صحابی جواب دیتے واللہ لا آخذ، اللہ کی قسم میرے نبی نے اس کو نکال کے پھینک دیا ہے، میں اس کو دوبارہ چھونا نہیں چاہتا۔ یہ ہوتی ہے اطاعت۔ آج ہماری مائیں بہنیں علماء کرام کے گلے پھول جاتے، گلے بیٹھ جاتے ہیں تقریریں کرتے کرتے پردے کے اوپر، شرم و حیا کے اوپر، مگر مارکیٹوں میں چلے جاؤ، بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کا جو سیلاب ہے اس میں ہماری مسلمان بہنوں کی تعداد آپ کو کم نظر نہیں آتی۔ کہاں گیا اطاعت رسول کا جذبہ؟ کہاں گیا محبت رسول کا جذبہ؟ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے، مرد حضرات بھی مسجد سے نکل رہے، عورتیں بھی مسجد سے نکل رہی ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہونے لگتا ہے، بھیڑ میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے سے مل جاتے ہیں، بھیڑ مل جاتی ہے، خلط ملط ہو جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے، پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی عورتوں کو ڈانٹتے ہوئے کہتے استاخرنا، اے عورتوں پیچھے ہٹو، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، بیچ راستے میں سے چلنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اے عورتوں تمہیں بیچ راستہ میں چلنا تمہیں زیب نہیں دیتا، علیکن بحافات الطریق، کنارے سے چلو، راستے کے کنارے سے چلو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی نے جس دن سے کہہ دیا کہ عورتوں کنارے سے چلو، فکانت المرأة تلتصق فی الجدار، عورتیں اتنی کنارے سے چلتی تھی کہ ان کا کپڑا دیوار میں چپک جاتا تھا، ان کا کپڑا دیوار میں لگ جاتا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ صحابہ کرام کے سامنے کوئی نبی کی بات نہ مانے، صحابہ غصہ ہو جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہے، انہوں نے ایک آدمی کو کنکری مارتے ہوئے دیکھا، کہا کہ لا تقذف، کنکری مت مارو، کنکری مت مارو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی کو منع فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے منع کیا ہے کنکری مارنے سے، کسی بھی چیز کو کنکری مارنے سے آپ نے منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا لا یصطاد بہ صید، کنکری سے شکار نہیں، ولا یلقى بہ عدو، دشمن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ولکنہ تفقع العین وتکسر السن، کنکری مارنے سے دانت ٹوٹ جاتا ہے، کنکری مارنے سے آنکھ ٹوٹ جاتی ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مغفل نے تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی آدمی کو کنکری مارتے ہوئے دیکھا، بڑے غصے میں کہا کہ میں تیرے سامنے اپنے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو دوبارہ وہی کام کر رہا ہے، لا اکلمک ابدا، آج کے بعد میں کبھی تجھ سے بات نہیں۔ یہ تھے صحابہ، اور یہ تھا صحابہ کا اطاعت رسول کا جذبہ۔ یہ جذبہ آج ہمارے سینوں سے نکل چکا ہے،
آج اللہ کی جو مار ہم پر پڑ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ذلت و رسوائی ہمارے اوپر ہے، یہ اطاعت رسول سے انحراف کا نتیجہ ہے، یہ رسول کے طریقے سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام کے بچوں کا کیا حال تھا، صحابہ کرام کی عورتوں کا کیا حال تھا، واقعات کی لمبی لسٹ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ چھوٹے سے بچے ہیں، 8 سال کے 10 سال کے، مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، پیارے نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، اور ان کا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوم رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام کل بیمینک سم اللہ وکل بیمینک، اے بچے یہ کھانا کھانے کا طریقہ تیرا غلط ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھا، اور اپنے آگے کا کھانا پہلے کھا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں، فما زالت تلک طعمتی بعد، نبی نے ایک مرتبہ مجھے سمجھایا، پھر لائف ٹائم پوری زندگی میرے کھانا کھانے کا طریقہ وہی رہا۔ یہ اطاعت رسول کا جذبہ تھا۔ ابو داؤد ابن ماجہ کتاب النکاح، یہ واقعہ سن لیجئے۔ آج ہماری عورتیں، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے ان تک کسی بھی طریقے سے، ہماری مائیں بہنیں غور کریں کہ آج اطاعت رسول کا جذبہ صحابیات کے اندر کیسا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک انصاری لڑکی کو، ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ پیارے نبی نے فرمایا، ہل نظرت الیہا، کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے، اپنی مخطوبہ کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول، دیکھا تو آپ نے فرمایا فانظر الیہا، جاؤ اپنی ہونے والی بیوی کو ایک بار دیکھ لو، فَإِنَّهَا أَجْدَرُ أَن يُودَمَ بَيْنَكُمَا، جب ایک بار دیکھ لو گے تو اس رشتے میں محبت زیادہ رہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں، میں لڑکی کے گھر گیا اور لڑکی کے ماں باپ کے سامنے میں نے یہ بات کہی۔ بہت غور سے سنیے گا، نبی کے دور کا واقعہ ہے، صحابہ کرام کی زندگی کا واقعہ ہے، بڑی عبرت ہے اس میں ہمارے لیے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں، میں نے لڑکی کے ماں باپ کے سامنے یہ پرپوزل رکھا کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنے آیا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ وَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا، انہیں بہت بیڈ فیل ہوا، ارے یہ ہماری لڑکی کو دیکھنے آیا۔ غور کرو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی غیرت کا اندازہ لگاؤ، ان کے پردے کا اندازہ لگاؤ۔ اپنے ہونے والے داماد کے بارے میں بھی پسند نہیں، اپنے ہونے والے داماد کے بارے میں پسند نہیں ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو دیکھے۔ افسوس ہے، آج افسوس ہے، آج مسلمان باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ بازاروں کی نمائش کرتا ہے۔ آج ایک مسلمان نوجوان اپنی بہن کو اسکوٹی پر بٹھا کے پورے شہر کی سیر کراتا ہے۔ آج مسلمان شوہر اپنی بیوی کے حسن کے جلوے پورے شہر کو دیتا ہے۔ اپنے ہونے والے داماد کو بھی پسند نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی سے میری لڑکی کو دیکھنے آ گئے۔ لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا۔ لڑکی اندر پردے سے ساری بات سنی، حدیث کے الفاظ ہیں، لڑکی اندر پردے سے کہتی ہے، ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، فانظرنی، تو تم مجھے دیکھو۔ میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، میرے ماں باپ کو ناپسند ہے، لیکن اگر رسول کا حکم ہے تو میں اجازت دیتی ہوں، تم ایک نظر مجھے دیکھو۔ وَإِلَّا فَأُنَاشِدُكَ، اور اگر تم غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ ایسا کام نہ کرو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھا، عورت کو دیکھا، پسند آئی، نکاح ہو گیا، بڑی محبت کے ساتھ دونوں میاں بیوی رہے۔
میرے بھائیوں یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول پاک کے صحابہ اطاعت رسول میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے، خاندان بائی کاٹ کرتا ہے کر دے، لیکن میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کروں. عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو. اگر اللہ کی بندیاں، اگر عورتیں مسجد میں جانا چاہیں تو مسجد میں جانے کی اجازت دو. ان کا ایک بیٹا کھڑا ہو گیا بلال بن عبداللہ اور کہنے لگا ہم تو نہیں جانے دیں گے اپنی عورتوں، ہم تو روکیں گے اپنی عورتوں، کیونکہ یہ عورتیں مسجد میں جا کے فتنہ مچائیں. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگے، بڑا برا بھلا کہا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم روکیں گے؟ زندگی بھر میں تجھ سے بات نہیں ہوگا. یہ صحابہ کرام، آج ان صحابہ کرام کی سیرتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آج اطاعت رسول کا معاملہ آج ہمارا، علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر کہا جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے، اللہ کا وعدہ ہے تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے تبھی کامیاب ہوگے، تہتدوا تبھی تمہیں ہدایت ملے گی، کامیابی تبھی ملے گی جب تم میرے رسول کی اطاعت. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، مگر یہ محبت تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہم سب کو اپنے قول و عمل میں اتارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اطاعت رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے معاملے میں، آپ کی سنت کے معاملے میں حساس بنائے. رب العالمین ختم نبوت کے چور دروازے جو لوگ کھول رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو جو نبوت کے جو دعوے کر رہے ہیں اس دور میں، اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے اور کذاب لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائے. رب العالمین ہم سب کی آج کی پروگرام میں، اس کانفرنس میں حاضری کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.